السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو اسٹڈی اسٹوڈنٹ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلاس 9 میتھمیٹکس چیپٹر 1 کی مکمل سیریز کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر ایکسرسائز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آسان طریقے سے سولو کر رہے ہیں۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چیپٹر 1 کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس پلے لسٹ کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ ایک بھی ایکسرسائز یا کانسیپٹ مس نہ کریں۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 1.5 شروع کریں گے۔ اس کے تمام سوالات کو آسان اور تفصیلی انداز میں حل کریں گے تاکہ آپ کو ہر اسٹیپ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو آئیے باہر کسی دیر کے ایکسرسائز 1.5 شروع کرتے ہیں۔ اوکے بچوں، اس سے پہلے میں آپ کو کمپلیکس نمبر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کمپلیکس نمبرز کیا ہوتے ہیں۔ ویسے میں نے کمپلیکس نمبر کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کمپلیکس نمبر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کمپلیکس نمبرز ایکچولی ہوتے کیا ہے۔ تو بچوں، یہاں شارٹ میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں۔ آپ کے ریئل نمبر پلس امیجنری نمبر جو ہیں وہ آپ کے بچوں کیا کہلاتے ہیں؟ کمپلیکس نمبر کہلاتے ہیں۔ ریئل نمبر تو آپ بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں پچھلی ایکسرسائز میں، پچھلے کانسیپٹ میں، کہ ریئل نمبر کیا ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے ایون نمبرز ہیں، آڈ نمبرز ہیں، ہول نمبرز ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں انٹیجرز ہیں، ریشنل نمبرز ہیں، ارریشنل نمبر ہیں، اور آپ کے ہول نمبرز ہیں، آپ کے نیچرل نمبر ہیں، یہ تمام کے تمام نمبر آپ کے کہاں آتے ہیں بچوں؟ ریئل نمبر میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچیں گے کہ امیجنری نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ تمام کے تمام نمبر تو ریئل نمبرز میں آ گئے۔ تو بچوں، امیجنری نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ امیجنری نمبر آپ کے وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ریڈیکل کے اندر جو نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں نا، جن کا اسکوائر روٹ نہیں نکل سکتا، تو وہ آپ کے امیجنری نمبر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے ریڈیکل -1 ہے، ریڈیکل -1 تو اس کا آپ انڈر روٹ نہیں نکال سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ریڈیکل -2 ہے، جیسے ریڈیکل -3 ہے، تو آپ ان کا انڈر روٹ نہیں نکال سکتے، ان کا کوئی بھی پرفیکٹ اسکوائر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے کہ آپ نے ریشنل اور ارریشنل پڑھا تھا، اس وقت بھی آپ نے ریڈیکل میں نمبر تو سولو کیے تھے، لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں بھی ہم نے ریڈیکل کے اندر جو نمبرز لیے تھے وہ پازیٹیو نمبر لیے تھے، آپ نے کوئی بھی ریشنل نمبر کے اندر نیگیٹو نمبر یوز نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ کے ریشنل امیجنری نمبرز جو ہے نا، وہ کون سے ہوں گے؟ ریڈیکل کے اندر جو نیگیٹو نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے امیجنری نمبر ہوتے ہیں۔ اور بچوں، ان امیجنری نمبر کو شو کرتے ہیں ہم آئیوٹا سے۔ اوکے بچوں، کس سے شو کرتے ہیں؟ آئیوٹا سے۔ اور آئیوٹا کی جو شارٹ فارم ہے وہ کیا ہے بچوں؟ آئی ہے۔ آپ نے آئیوٹا کو کس سے شو کرنا ہے؟ آپ نے آئیوٹا کو شو کرنا ہے آئی سے۔ اوکے، تو چلیے ہمارا کویشچن نمبر 1 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ پارٹ کو آپ کس طریقے سے سولو کریں گے کہ a پلس آئیوٹا b کی فارم میں لکھنا ہے، تو اس کو آپ نے a سپوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے b سپوز کرنا ہے، اور b سینٹر میں آپ کو کیا لگانا ہے بچوں؟ پلس لگانا ہے، کیونکہ کویشچن میں ہمیں گیون ہے کہ رائٹ ڈاؤن ان دا فارم آف a پلس آئیوٹا b۔ اوکے بچوں، تو سب سے پہلے a آپ کے پاس کیا ہے؟ 1 ہے، اور پھر آپ پلس لگائیں گے، اور پھر آپ b لکھیں گے اور کیا لگا دیں گے بچوں؟ آئیوٹا لگا دیں گے۔ تو یہی ہمارے پارٹ 1 کا کیا ہے؟ آنسر ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، جسٹ لکھنا ہے آپ کو a پلس آئیوٹا b کی فارم میں۔ اسی طرح آپ یہاں کس طریقے سے لکھیں گے بچوں؟ 2,2 دیا ہوا ہے تو آپ اس کو کیا لکھ دیں گے؟ 2 + 2 آئیوٹا۔ اوکے، یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا، کا ہے 0,4۔ اوکے، یعنی کہ ریئل پارٹ آپ کا یہاں پہ 0 ہے، یعنی کہ ریئل پارٹ آپ کا نہیں ہے، اور آپ کا امیجنری پارٹ کیا ہے بچوں؟ وہ 4 ہے۔ تو آپ اس کو کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں؟ 0 + 4 آئیوٹا، اور آپ کا ریئل پارٹ 0 ہے، تو آپ کا آنسر کیا ہوگا بچوں؟ 4 آئیوٹا۔ جی اسٹوڈینٹس، فورتھ پارٹ میں آپ کے پاس گیون ہے -1 and 1۔ اوکے، تو -1 آپ کا ریئل پارٹ ہے، اور سینٹر میں آپ نے پلس لگانا ہے، اور امیجنری پارٹ کو آپ کو کس طریقے سے لکھنا ہے؟ 1 آئیوٹا آپ کو لکھنا ہے، اور -1 پلس کیا ہو جائے گا؟ یہ آئیوٹا ہو جائے گا، 1 ہم شو نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کا تھا پارٹ 1۔ سیکنڈ کویشچن ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفائی ریئل اینڈ امیجنری پارٹس آف دا فالوئنگ کمپلیکس نمبر۔ ریئل کو میں نے RE لکھا ہے، کیپٹل R بنا کے چھوٹا سا E لگایا ہے، ساتھ میں اسمال e لگایا ہے، اور کیپٹل I بنا کے اسمال m لگایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امیجنری، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ریئل۔ ریئل پارٹ آپ کو اپنا یہاں لکھنا ہے، اور امیجنری پارٹ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ آپ کو جو کویشچن گیون ہوتا ہے اس کے اندر جس کے ساتھ آئیوٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا امیجنری پارٹ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں لگا ہوا ہوتا وہ آپ کا ریئل پارٹ ہوتا ہے۔ اوکے بچوں، تو یہاں ریئل پارٹ آپ کا کیا ہے؟ 1 ہے، اور امیجنری پارٹ کیا ہے بچوں؟ 2 ہے۔ بچوں، یہاں آئیوٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو آئیوٹا نہ لگائیں، کیونکہ صرف آپ کو جو ہے اس کا امیجنری پارٹ بتانا ہے، اور امیجنری پارٹ آپ کا وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ آئیوٹا لگا ہوا ہوتا ہے۔ اوکے، یہاں ریئل پارٹ آپ کا کیا ہے بچوں؟ اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ پہلے 9 آئیوٹا لکھا ہوا ہے تو یہی آپ کا ریئل پارٹ ہوگا، نو۔
ٹھیک ہے بچوں، یعنی کہ آپ کو یہ لازمی دیکھنا ہے جس کے ساتھ آیوٹا لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ کا امیجنری پارٹ ہے، اور جو آپ کا بغیر آیوٹا کا ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے بچوں، ریئل پارٹ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کویشچن نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دونوں کے ساتھ ہی کہیں بھی آیوٹا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے کویشچن کو ارینج کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریئل پارٹ اینڈ امیجنری پارٹ، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ a پلس آیوٹا b کی فارم میں ہم نے ریئل نمبر کو لکھا تھا پہلے، تو یہاں بھی ہم اس کو ریئل پارٹ جو ہے امیجن کریں گے اور اس کو ہم اپنا امیجنری پارٹ لیں گے۔ اوکے بچوں، تو میں اس کو اس طریقے سے لکھ لوں گی -5,6 آیوٹا۔ اب ہم اپنا یہاں ریئل پارٹ لکھیں گے۔ ریئل پارٹ آپ کا ہے -5 اور امیجنری پارٹ آپ کے پاس ہے 6۔ یہ پارٹ نمبر 4 آپ کے پاس ہے -1 آیوٹا۔ جی بچوں، اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ ریئل پارٹ کیا ہوگا، آپ کا ریئل پارٹ ہوگا -1، اوکے یہ والا، اور امیجنری پارٹ آپ کا کیا ہوگا بچوں، امیجنری پارٹ بھی آپ کا کیا ہوگا -1، کیونکہ 1 آیوٹا ہے نا، 1 ہم شو نہیں کرتے اور مائنس کا ہے، تو اس لیے ہم کیا لکھیں گے یہاں پر -1 لکھیں گے، یعنی کہ ہمارا ریئل اور امیجنری پارٹ دونوں ہی یہاں پر کیا ہے -1 اور -1۔ جی اسٹوڈنٹس، پارٹ نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ پہلے ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں، -3/4 اور یہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا بچوں، پلس ہو جائے گا، یعنی کہ پلس کا 4/5 آیوٹا۔ اوکے، اب اپنا ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں۔ ریئل پارٹ آپ کے پاس ہے -3/4 اور امیجنری پارٹ آپ کے پاس ہے بچوں پلس کا 4/5۔ جی اسٹوڈنٹس، پارٹ نمبر 6 آپ کے پاس ہے 2 آیوٹا -1۔ اوکے، یہاں پہ اپنا ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ ہم دونوں سیپریٹ کر لیتے ہیں۔ ریئل پارٹ آپ کے پاس ہے اسٹوڈنٹس -1 اور امیجنری پارٹ آپ کے پاس کیا ہے بچوں 2۔ اوکے، جس کے ساتھ آیوٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ امیجنری ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ آیوٹا نہیں لگا ہوا ہوتا وہ آپ کا کیا ہوتا ہے، ریئل پارٹ ہوتا ہے۔ تو کویشچن نمبر 2 بھی ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ اب جلدی سے سالو کرتے ہیں کویشچن نمبر 3۔ کویشچن نمبر 3 ہمارے پاس ہے فائنڈ دا کنجوگیٹ آف دا فالوئنگ کمپلیکس، یعنی کہ آپ کو جو یہاں پر کویشچن گیون ہے آپ نے اس کا کنجوگیٹ فائنڈ کرنا ہے۔ کنجوگیٹ بچوں ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں، کنجوگیٹ میں ہم جو اس کا امیجنری پارٹ ہوتا ہے اس کی سائن چینج کر دیتے ہیں۔ امیجنری پارٹ اگر آپ کا پازیٹیو ہے تو آپ اس کو نیگیٹو کر دیں، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو آپ اس کو پازیٹیو کر دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہی کنجوگیٹ کہلاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سالو کس طریقے سے کریں گے، سب سے پہلے ہم یہاں سولوشن لکھ لیتے ہیں اور کویشچن کو اپنے اتار لیتے ہیں سیم۔ اوکے بچوں، اب اس کے بعد ہم لیٹ کریں گے اپنے اس پورے کویشچن کو، لیٹ کریں گے زیڈ کے۔ اوکے، زیڈ کے ایکول لیں گے، زیڈ از اکول ٹو 3 + 2 آیوٹا۔ اوکے بچوں، زیڈ کے ایکول لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے کنجوگیٹ۔ تو یہاں میں لکھ رہی ہوں اپلائی کنجوگیٹ آن بوتھ سائڈ۔ اوکے، یعنی کہ زیڈ کے اوپر بھی کنجوگیٹ لگانا ہے، اور کنجوگیٹ بچوں آپ کنجوگیٹ کی سائن کیا ہوتی ہے، آپ نے کنجوگیٹ اس طرح سے لگانا ہے کہ آپ نے زیڈ کے اوپر کیا لگا دینی ہے، بار لگا دینی ہے۔ اوکے، یہ ہماری کنجوگیٹ کی سائن ہوتی ہے۔ اسی طرح 3 + 2 آیوٹا کے اوپر بھی آپ نے ایک بار لگا دینی ہے۔ اوکے بچوں، اب آپ اس کا کنجوگیٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے فائنڈ کریں گے کہ جو بھی اس کا امیجنری پارٹ ہے آپ نے اس کی کیا چینج کر دینی ہے، سائن چینج کر دینی ہے۔ امیجنری پارٹ ہمارا یہاں ہے 2 آیوٹا، اور یہ پلس کا ہے تو آپ نے اس کو کس کا کر دینا ہے، مائنس کا کر دینا ہے۔ تو یہ ہم نے اس طریقے سے اپنا کنجوگیٹ بچوں فائنڈ کر لیا ہے، اور کنجوگیٹ فائنڈ ہو جائے گا تو کویشچن کے اوپر سے آپ نے بار ہٹا دینی ہے اور یہاں لگی رہنے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہاں پر ہم نے کنجوگیٹ فائنڈ کیا ہے۔ تو یہی ہمارے پارٹ نمبر 1 کا آنسر ہے۔ اسی طرح پارٹ نمبر 2 میں بھی سالو کریں گے بچوں۔ 0 - 7 آپ کو گیون ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی نمبر کے ساتھ آپ کو آیوٹا گیون نہیں ہے۔ تو پہلے ہم یہاں آیوٹا لگائیں گے، کویشچن کو سمپلیفائی کریں گے۔ 0 - 7 آیوٹا، یہ ہم نے کیوں کیا ہے بچوں، آپ چاہیں تو یہ اسٹیپ کریں اور چاہیں تو نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بی پارٹ ہوتا ہے ہمارا وہی امیجنری پارٹ ہوتا ہے۔ اوکے بچوں، تو یہاں ہم نے اس کو اس طریقے سے ارینج کر لیا ہے، اور اب میں اس پورے کویشچن کو لیٹ لوں گی زیڈ کے 0, -7 آیوٹا۔ آپ نے بہت سائڈ پہ کنجوگیٹ کو اپلائی کرنا ہے، یہاں میں نے کنجوگیٹ کا صرف سی لکھ دیا ہے بچوں، آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ سی کا مطلب کیا ہے۔ اوکے، اب آپ زیڈ کو بھی بار کریں گے اور زیڈ پر بھی بار لگائیں گے، اور 0, -7 آیوٹا پر بھی آپ کو کیا لگانی ہے بچوں، بار لگانی ہے اس طریقے سے۔ اور کنجوگیٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ امیجنری نمبر کی آپ کیا سائن چینج کر دیتے ہیں بچوں، امیجنری نمبر کی آپ سائن چینج کر دیتے ہیں، تو اس طرح آپ کا کنجوگیٹ فائنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب آپ کا پارٹ نمبر 2 کا آنسر ہے۔
چلتے ہیں ہمارے پارٹ نمبر 3 کی طرف. جی اسٹوڈینٹس، پارٹ نمبر 3 آپ کے پاس ہے -1,0. کہ آپ کا جو امیجنری پارٹ ہے وہ یہاں پر 0 ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کو لیٹ کر لیں گے. لیٹ z = -1,0. اس کے بعد آپ نے دونوں سائڈ پہ کانجوگیٹ کو اپلائی کرنا ہے. کانجوگیٹ کو اپلائی کریں گے بچوں تو آپ z پہ بھی بار لگائیں گے اور -1,0 کے اوپر بھی آپ نے کیا لگانی ہے بچوں؟ بار لگانی ہے. اوکے، اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیجنری پارٹ آپ کا 0 ہے نا، تو 0 کے ساتھ آپ پلس لگائیں یا مائنس لگائیں تو 0 پہ کوئی افیکٹ ہی نہیں پڑے گا. اوکے، 0 مین نتھنگ. تو یہاں ہم اس کو ایز اٹ از لکھ دیں گے -1,0 اور بس یہی ہمارا کیا ہے بچوں؟ آنسر ہے. پارٹ نمبر 4 آپ کے پاس ہے 1 - آئیوٹا. تو اس کو سب سے پہلے لیٹ کر لیں گے. لیٹ z = 1 - آئیوٹا. تو آپ z پہ بھی بار لگائیں گے اور 1 - آئیوٹا پر بھی آپ نے کیا لگانی ہے بچوں؟ بار لگانی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا کنجوگیٹ کس طریقے سے فائنڈ کریں گے؟ اس کا امیجنری پارٹ ہے -1 آئیوٹا. اوکے، تو ریئل پارٹ میں نے سیم لکھا اور جو اس کا امیجنری پارٹ ہے اس کی میں کیا کر دوں گی بچوں؟ سائن چینج کر دوں گی. تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 1 + آئیوٹا. تو دس از دا آنسر آف پارٹ نمبر 4. جی اسٹوڈینٹس، پارٹ نمبر 5 ہمارے پاس فریکشن فارم میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو پہلے ہم تھوڑا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. مائنس کا 3/4 ہے ہمارے پاس، اور پلس مائنس آپ کے پاس کیا ہو جائے گا بچوں؟ مائنس ہو جائے گا، اور مائنس کا 4/5 آئیوٹا. اوکے، تو اب سب سے پہلے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں ہمارے z کے ایکول. z = -3/4 اینڈ -4/5 آئیوٹا. آپ کو دونوں سائڈ پہ اس کا کانجوگیٹ لینا ہے. کانجوگیٹ ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں بچوں؟ کانجوگیٹ جب آپ لیں گے تو آپ z پر بھی بار لگائیں گے اور آپ نے بار لگانی ہے -3/4 -4/5 آئیوٹا کے اوپر بھی آپ نے کیا لگانی ہے بچوں؟ بار لگانی ہے. اوکے، یہی طریقہ ہوتا ہے ہمارا کانجوگیٹ فائنڈ کرنے کا، کیونکہ یہ ہماری کانجوگیٹ کی سائن ہے. اوکے، اب -3/4 اس کا ریئل پارٹ ہے تو وہ سیم رہے گا، اور اس کے ساتھ آئیوٹا لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے بچوں؟ امیجنری پارٹ ہے. تو اس کی سائن آپ نے کیا کر دینی ہے؟ چینج کر دینی ہے. -4/5 چینج ہو جائے گا پلس کے 4/5 آئیوٹا میں. کانجوگیٹ فائنڈ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پارٹ نمبر 5 کا آنسر ہے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹ نمبر 6. جی اسٹوڈینٹس، پہلے ہم اپنے اس کویشچن کو سیدھا کر کے لکھ لیتے ہیں. پہلے ہم اپنا ریئل پارٹ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے امیجنری پارٹ. دین آپ نے اس کو لیٹ کرنا ہے z کے ایکول. z = 1 + 3 آئیوٹا. اوکے، اور اب آپ کنجوگیٹ اپلائی کریں گے. اپلائنگ کنجوگیٹ آن بوتھ سائڈ. اوکے، کنجوگیٹ اپلائی کرنے کے لیے مجھے یہاں بار لگانی ہوگی اور 1 + 3 آئیوٹا پر بھی مجھے بار لگانی ہوگی. اوکے بچوں، جب میں اس کا کنجوگیٹ فائنڈ کروں گی تو یہ پلس کا 3 آئیوٹا کس میں چینج ہو جائے گا؟ مائنس کے 3 آئیوٹا میں. تو یہی ہمارے پارٹ نمبر 6 کا آنسر ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہم نے کویشچن نمبر 3 بھی کمپلیٹ کر لیا.